بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رضا علی احمد یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم جس انسان کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ضلع گجرات کے گاؤں کلیوال سیدہ میں سید برادری میں پیدا ہوا۔ اس انسان پر گجرات میں بلکہ پورے پنجاب میں لاتعداد پرچے درج ہوئے۔ اگر آپ کے پاس اپنے علاقہ کے کسی بھی ڈان کی مکمل تفصیلات موجود ہوں تو وہ اپنا نمبر کمنٹ باکس میں دے دے، میں اس سے رابطہ کر لوں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ رضا علی احمد کے معزز ناظرین، کلیوال سیدہ گجرات سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے۔ یہ گاؤں آج تک بھی بہت جانا مانا گاؤں ہے۔ 1960 کی دہائی میں سید عنایت حسین شاہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے سید سجاد حسین شاہ رکھا۔ عنایت شاہ اپنے گاؤں کے نمبردار تھے اور بہت اثر و رسوخ والے انسان تھے۔ عنایت شاہ کے 5 بیٹے تھے جن میں سید صابر حسین شاہ، سید عباس شاہ، سید صادق شاہ، سید رضا شاہ اور سید سجاد حسین شاہ المعروف پھتو شاہ تھے۔ پھتو شاہ کے بڑے بھائی صابر شاہ کا دبئی میں بہت بڑا کاروبار تھا اور وہ پاکستان اپنے بھائیوں سے ملنے آیا کرتے تھے۔ اس خاندان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا۔ سید صابر حسین شاہ اور چودھری محمد اصغر کائرہ دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ یہ دونوں اسلامیہ اسکول لالا موسیٰ میں پڑھا کرتے تھے۔ حاجی اصغر کائرہ کا مختصر تعارف کرواتا چلوں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تھے اور بی بی شہید اور ذوالفقار علی بھٹو کے بہت قریبی ساتھی تھے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چودھری قمر زمان کائرہ کے چچا جان تھے۔ جب پہلی دفعہ ذوالفقار علی بھٹو گجرات میں آئے تو صابر حسین شاہ نے ان کا والہانہ استقبال کلیوال سیدہ میں کیا۔ گجرات میں پہلی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن چودھری قمر زمان کائرہ کے والد چودھری محمد زمان کائرہ نے لڑا تھا۔ پھتو شاہ کے دوسرے بھائی سید عباس شاہ ڈیرہ دار انسان تھے اور ڈیرے پر آنے جانے والے ہر انسان کی مدد کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سید عباس شاہ اپنے پورے علاقے میں بہت مشہور تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی کی زمین جو کہ 4 مربع تھی اس پر کسی نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس نے یہ سارا واقعہ سید عباس شاہ کو بتایا۔ انہوں نے اس انسان کا قبضہ واپس لے کر دیا۔ ایک دفعہ لالا موسیٰ میں بھتہ مافیا نے تاجروں کی دکانوں پر تالے لگوا دیے تھے۔ اس وقت وہی انسان اپنی دکان کھول سکتا تھا جو بھتہ دیتا تھا۔ اس طرح سید عباس شاہ نے تاجروں کی دکانیں واپس لے کر دیں اور بھتہ مافیا سے ان کی جان بھی چھڑوائی۔ اس طرح تاجر ان کو اپنا پیر و مرشد ماننے لگے۔ ایک دفعہ سید عباس شاہ کے پاس ان کے ایک دوست کی ہمشیرہ آئی جس نے آ کر اپنا سارا واقعہ شاہ جی کو بیان کیا کہ لالا موسیٰ کے ایک سنیارے نے ان سے سونے کا سیٹ لیا ہے مگر وہ اب کم وزن کر کے اس کو واپس کر رہا ہے۔ جب شاہ جی کو اس پوری بات کا پتہ چلا کہ اس سنیارے نے اس عورت کو گالیاں اور برا بھلا کہا ہے تو شاہ جی نے اس کی پوری دکان کا سونا اٹھایا اور اس عورت کو دے دیا۔ جب وہ سنیارا شاہ جی کے پاس معذرت کے لیے آیا تو شاہ جی نے یہ کہا کہ تم نے اس عورت کا حق کھایا ہے، تم اس سے معافی مانگو، اگر وہ تمہیں معاف کرتی ہے تو تم اپنا سارا سونا واپس لے جانا۔ اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ہیں جن کی وجہ سے شاہ جی بہت سارے لوگوں میں مشہور تو ہوئے لیکن اسی طرح ان کی دشمنیاں بھی بنتی چلی گئیں۔ ایک دفعہ پھتو شاہ کے والد کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میری بیٹی کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو پھتو شاہ کو اس بات کا بہت رنج ہوا۔ اس وقت پھتو شاہ کی عمر صرف 18 سال تھی۔ اس طرح پھتو شاہ نے زیادتی کرنے والے کو اٹھایا اور انہیں اپنے ڈیرہ پر لے آیا اور ان کو عبرت کا نشانہ بنایا تاکہ کوئی ایسا کام آئندہ نہ کر سکے۔ اگر کسی بھی غریب کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی
تو فتو شاہ اس کی حمایت میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ بس یہی وجہ تھی کہ ان کی شہرت میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور دشمنوں میں بھی۔ اس دشمنی کی زد میں ان کے بھائی عباس شاہ آ گئے اور 1984 میں ان کے دشمنوں نے انہیں قتل کر دیا۔ فتو شاہ کو اس بات کا بہت رنج ہوا اور وہ دشمنی کی آگ میں جلنے لگے۔ جس انسان نے عباس شاہ کو قتل کیا تھا، فتو شاہ نے اس قتل کا بدلہ لیا اور مخالفین کا آدمی ایک قتل کر دیا اور فتو شاہ اشتہاری ہو گئے۔ یہ 5 سال اشتہاری رہے۔ فتو شاہ کے قریبی ساتھیوں میں بابا جی حنیف شاہ المعروف بابے شاہ آف چک میموری، چودھری فضل کریم المعروف کریمہ چیچیاں والا، صوفی عباس آف شاہ سر مست اور سید عابد شاہ آف کیراں والا شامل تھے۔ فتو شاہ اپنے دوستوں کی دشمنیوں میں بھی ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ دوستوں کی دشمنیاں نبھاتے ہوئے بہت سارے قتل فتو شاہ نے کیے۔ فتو شاہ کا ایک دوست آزاد کشمیر میں رہتا تھا، اس کے بھائی کو دشمنوں نے قتل کر دیا۔ فتو شاہ نے آزاد کشمیر جا کر اپنے دوست کے بھائی کا بدلہ لیا۔ ایک دفعہ ایک SHO نے عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی تو شاہ جی نے اس کی بیلٹ اتار کر اسے مارا اور بعد میں اس کو معطل بھی کروا دیا تھا۔ ایک دفعہ ایک بس ڈرائیور سے فتو شاہ کے دوست کا جھگڑا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے فتو شاہ نے اس کی تمام بسوں کو اپنے ڈیرا پر کھڑا کروا لیا اور ان تمام بسوں پر فتو شاہ گروپ لکھوا دیا تھا۔ پھر وہ ٹرانسپورٹر خود ڈیرا پر آیا اور معذرت کی۔ پھر فتو شاہ نے وہ تمام بسیں واپس کر دی تھی۔ اس دور میں لالا موسیٰ، کھاریاں اور گجرات کے تمام ٹھیکے فتو شاہ کے پاس ہوا کرتے تھے اور لالا موسیٰ والی بھمبر کی ریت کا ٹھیکہ بھی فتو شاہ جی کے پاس ہی ہوا کرتا تھا۔ فتو شاہ 1 سال دبئی بھی رہے اور بعد میں وہاں سے آ کر وہ پیش ہو گئے تھے۔ 1 سال جیل میں رہنے کے بعد فتو شاہ کو رہا کر دیا گیا۔ پھر فتو شاہ نے MPA کا الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا، جس سے علاقے بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، مگر مخالفین کو یہ بات ہضم نہ ہوئی اور انہوں نے فتو شاہ کو 1994 میں قتل کر دیا تھا۔ یہ دشمنی آج بھی چل رہی ہے۔ رضا علی احمد کے معزز ناظرین، ہماری یہ دعا ہے کہ یہ دشمنی جلد از جلد ختم ہو جائے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں۔ اسی کے ساتھ رضا علی احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔